بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یعنی تم سب بھائی اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس مصر لے آؤ۔ اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں بتصریح والد کے بجائے خاندان کو لانے کا ذکر کیا، شاید اس لیے کہ والد کو بہا لانے کے لیے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین تھا کہ جب والد کی بینائی اوت کر آئے گی اور یہاں آنے سے کوئی عذر مانا نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے۔ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام میں سے یہودا نے کہا کہ یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے گیا تھا، جس سے والد کو صدمات پہنچے۔ اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہر مصر سے کنعان تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت کا راستہ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 80 فرسخ یعنی تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے قمیص یوسف علیہ السلام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور یہ عجائب میں سے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان ہی کے ایک کنویں میں 3 روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل و عمل بھی نہیں ہوتا، یہ براہ راست فعل اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب اذان خداوندی نہیں ہوتا تو قریب سے قریب بھی بعید ہو جاتا ہے۔ حاضرین مجلس نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ باخدا، آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور پھر ملیں گے۔ جب یہ بشارت دینے والا کنعان پہنچا اور قمیص یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو فوراً ان کی بینائی اوت کر آئی۔ بشارت دینے والا وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا تھا جو ان کا کرتا مصر سے لایا تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جس کی آپ لوگوں کو خبر نہیں، کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور پھر ملیں گے۔ اب جب کہ حقیقت حال واضح ہو کر سامنے آ گئی تو برادران یوسف نے والد سے اپنی خطاؤں کی معافی اس شان سے مانگی کہ والد سے درخواست کی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ان کی خطا معاف کرنے کی دعا کرے گا وہ خود بھی ان کی خطا معاف کر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کروں گا۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کرنے کی بجائے وعدہ کیا کہ عنقریب دعا کروں گا۔ اس کی وجہ عام مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مقصود اس سے یہ تھا کہ اہتمام کے ساتھ آخر شب کے وقت میں دعا کرے، کیونکہ اس وقت کی دعا خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں زمین سے قریب تر آسمان پر نزول و جلال فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ بعض روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس مرتبہ اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 اونٹوں پر لدا ہوا بہت سا سامان، کپڑوں اور دوسرے ضروریات کا بھیجا تھا تاکہ پورا خاندان مصر آنے کے لیے عمدہ تیاری کر سکے۔ اس کے مطابق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور تمام متعلقین مصر کے لیے تیار ہو کر نکلے تو ایک روایت میں ان کی تعداد 67 اور دوسری میں 93 نفوس مرد عورت پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف جب مصر پہنچنے کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے۔
اور 4000 سپاہی ان کے ساتھ سلامی دینے کے لیے نکلے۔ جب یہ حضرات مصر میں یوسف علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہاں ذکر والدین کا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا، مگر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی بہن لیا سے نکاح کر لیا تھا، جب یوسف علیہ السلام کی خالہ ہونے کی حیثیت سے بھی مثل والدہ کی تھی اور والدہ کے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے بھی والدہ کہلانے کی مستحق تھی۔ یہ توجیہ اس روایت کے مطابق ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی ولادت کے وقت وفات پا گئی تھی۔ اس بنا پر یہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت صفحہ 29-30 کی عبارت سے متضاد معلوم ہوتی ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن دراصل اس معاملے میں کوئی مستند روایت تو ہے ہی نہیں۔ اسرائیلی روایت ہے اور ان میں بھی تعارض ہے۔ خود صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودی حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بنیامین کی ولادت کے وقت انتقال کے قائل نہیں ہیں۔ اگر اس روایت کو لیا جائے تو کوئی اشکال باقی نہ رہتا۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ مراد ہوں گی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ جزاک اللہ۔